مولانا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی سال کے بعد ہماری ملاقاتیں ہیں اور ظاہر ہے صحبت صالح تورا صالح کناد اللہ خوش رکھے۔ حضور، نکاح کے جو مقاصد ہیں، اغراض ہیں، مقاصد ہیں اسلام میں، وہ کیا بتائے گئے؟ اور اتنی عظیم سنت ہے تو کوئی اس کے پیچھے مقاصد بھی عظیم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو نکاح کا جو لفظی ترجمہ ہے، اگر ہم اسی پہ غور کر لیں تو ہمارے 80% سے زائد مسئلے حل ہو جائیں۔ اچھا، صرف لفظ صرف نکاح، لفظ نکاح پر جیسے ہم لفظ مسلمان پہ ترجمہ کر لیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو صحیح، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، ختم ہو سلامتی دینے والا۔ سلام، فائدہ پہنچانے والا۔ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے تو ہم بار بار اس طرف آ جائیں، ہم ایک دفعہ بھی نہیں آ رہے، ایک زندگی میں ایک دفعہ بھی ترجمہ تفسیر نہیں لفظ کے ترجمے تک ہی نہیں ہے تو نہیں آگے پہنچ، کیا؟ آگے کیا جائیں گے؟ تو نکاح کا لفظی ترجمہ ہے دو جانوں کا ایک جان ہو جانا۔ واہ واہ واہ، نکاح کہتے ہیں اس گنے سائے کو جو دو گنے درختوں سے مل کر حاصل ہو۔ نکاح کہتے ہیں اس پانی کو کہ جس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت والی، رحمت والی زراعت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نکاح کہتے ہیں اس نیند کو جو انسان کی تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو نکاح کے یہ 4 ترجمے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو لغت میں موجود ہیں۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ہم ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں تھا۔ اللہ، سکون کی جب باری آئی تو فرمایا لیسکنا الیہا، آپ کے سکون کے لیے، یعنی قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے مردوں کا سکون عورت کے ساتھ، عورت کا سکون مرد کے ساتھ، یہ اللہ نے یہ جوڑا بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے لیسکنا الیہا۔ اور دوسرا دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے جہاں حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ہماری امی جان امی حوا کو بھی تو مٹی سے پیدا کر سکتے اللہ اکبر، مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ واہ، جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر سے پیدا کر سکتے تھے تو فرمایا سر چڑھ کے بولتی، پاؤں سے پیدا کرتے تو ایک عام بڑا گھٹیا جملہ بولا جاتا ہے کہ عورت کے بارے میں جملے بولے جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسے بندوں کو جو بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ تو میرے پاؤں کی جوتی بھی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اس کو جوتی کے نیچے لے جائے گا جو ایسے جملے بول رہا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ کبھی تکبرانہ جملے نہیں بولنے چاہیے، تو میرے پاؤں پھر تیری کیا اوقات ہے؟ تو جو خرچ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے رب کے فضل سے کر رہا ہے، رب تجھے آج پہنچ کر دے تو کیا کر لے گا؟ صحیح بات ہے، تو عزت دار بھی تب ہے جب تو اپنی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ جی، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک غیر مسلم عورت آ رہی ہے، آپ نے اپنی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا چادر اتار کر پیش کی، تو کہنے والے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم عورت ہے۔ فرمایا عورت مسلم ہو یا غیر مسلمہ ہو چاہے غیر مسلمہ ہو، جو عورت کو عزت دے گا رب اس کو عزت دے گا۔ کیا بات ہے، بے شک ایسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے میں یہ ساری باتیں رہنمائی فرمائی۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے مختلف جسم کے اعضاء ہیں، سر سے، پاؤں سے، ہاتھ سے نہیں، اللہ نے بائیں طرف سے پیدا کیا۔ اللہ، اور بائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ دل، ہائے ہائے، یہ دل کے سب سے زیادہ قریب، اس سے قریب رشتہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، اور عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو میاں بیوی وہ ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوں، ایک دوسرے پہ عیبوں پہ کمیوں پہ پردے ڈالیں، وہی کامیاب رہیں گے۔ جو نشاور کریں، کیا کہتے ہیں، اس کو اشاعت کریں گے، پھیلائیں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا بات، اور ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنیں۔ بہت خوب۔